السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا اله شریک له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، آج جس رکوع کی ہم لوگ تلاوت کرنے جا رہے ہیں اور اس کی تفسیر اور ترجمے کو سمجھنے جا رہے ہیں وہ ہے 13واں رکوع، اور اس میں 121 سے لے کے 129 آیات انشاءاللہ زیر بحث آئیں گی۔ اور جہاں تک آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ سورہ آل عمران کا جو نصف ثانی ہے، جس میں اور کم و بیش تقریباً 99 آیات، یہ ساری کی ساری دوسری بحث اب چل رہی ہے نصف ثانی کے بھی دوسرے حصے میں۔ اس سے قبل 11واں اور 12واں رکوع وہ مکمل ہو چکا ہے، سیکنڈ ڈویژن آف سورہ آل عمران کا۔ میں آپ لوگ کو ڈویژن بار بار اس لیے بتاتا رہتا ہوں تاکہ آپ لوگ کے ذہن میں پیوست ہو جائے۔ جو نصف ثانی ہے سورہ آل عمران کا وہ 10 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور یہی نصف ثانی کے پہلے 2 رکوع یعنی 11واں اور 12واں رکوع جو چوتھے پارے کے آغاز سے ہی شروع ہو چکے ہیں وہ اختتام پہ آ گئے ہیں۔ اس میں اصل زیر بحث مضمون جو تھا وہ امت مسلمہ کی تشکیل تھی۔ یہ امت اصل وجود میں کیوں آئی ہے، اس کے کیا مقاصد ہیں۔ اب 13ویں سے لے کے مسلسل 18ویں رکوع تک جو 6 رکوع اب آپ لوگ کے سامنے پیش نظر ہوں گے اگلے 6 دنوں یعنی تقریباً 1 ہفتے کے اندر، اس میں پورے تمام معاملات آئیں گے غزوہ احد کے اوپر۔ اور یہ ساری کی ساری جو 6 رکوع ہیں آپ لوگ سمجھ لیجئے غزوہ احد کے معاملات پر آئیں گے، اس میں کیا مسائل ہوئے، کیوں وہ غزوہ احد جو ہے وہ مسلمانوں کی شکست کا باعث اور سبب بنی، اور مسلمانوں سے اس میں کیا کوتاہیاں اور غلطیاں ہوئیں جس کے اوپر سے اللہ کی طرف سے گرفت ثابت ہوئی۔ تو یہ پورے کے پورے 6 رکوعوں کا مضامین جو ہے وہ سمجھ لیجئے ریوالو ہو رہا ہے غزوہ احد، بیٹل آف احد کے اوپر۔ تو یہ 6 رکوعوں کے بعد جو آخری 2 دن ہمارے ہوں گے انشاءاللہ، یعنی 7واں اور 8واں دن جو ہمارا ہوگا، جس میں ہم لوگ 19واں اور 20واں رکوع کر کے سورہ آل عمران کا اختتام کریں گے، وہ آخری 2 رکوع ایک جامع ترین دعا پر مشتمل ہیں۔ جس طرح سورہ بقرہ میں جامع ترین دعا آئی تھی اختتام پہ، ویسے ہی سورہ آل عمران کے اختتام پہ بھی ایک جامع ترین اور عظیم ترین دعا آئے گی۔ تو میں چاہتا ہوں ان 2 نشستوں میں بھی آپ لوگ میرے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ۔ بہرحال تو یہاں آپ لوگ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو 6 رکوع غزوہ احد پر آئیں گے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ غزوہ احد اصل میں تھی کیوں اور کیوں ہوئی۔ لیکن غزوہ بدر کا جو حال تھا وہ ہم سورہ انفال میں پڑھیں گے، حالانکہ وہ غزوہ 2 ہجری میں ہوئی ہے، لیکن مصحف میں اس کا ذکر بعد میں آئے گا، لیکن شان نزولی میں وہ غزوہ پہلے ہوئی ہے۔ یہ سمجھ لیجئے، ایک چیز ہوتی ہے شان نزولی اور ایک چیز ہوتی ہے نزول مصحف۔ جو ہم لوگ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں وہ مصحف کے اعتبار سے پڑھ رہے ہیں۔
جیسے ہم سب کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کی جو پہلی آیت سب کو معلوم ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، یہ جو پوری آیات ہیں یہ غار ہرا میں نازل ہوئی ہیں وحی کے ابتدائی دور میں. لیکن آپ لوگ کو پوری کی پوری سورہ اقرا، سورہ علق بلکہ، وہ آپ کو نظر آئے گی 30ویں پارے میں. اور یہ غزوہ یہ تو بہت پہلے ہوئی ہے، لیکن اس کا ذکر دیکھیں آپ لوگوں کو ترتیب کے لحاظ سے چوتھے پارے میں مل رہا ہے. تو یہ جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں شان مصحف، مطلب اکارڈنگ ٹو دا چیپٹرز آف قرآن. لیکن شان نزولی وہی ہے کہ آپ جو پہلی آیت حضور پہ نازل ہوئی اس حساب سے اگر آپ لوگ قرآن مجید پڑھیں گے تو پہلی آیت آپ لوگوں کو 30ویں پارے میں نظر آئے گی. اس کو کہلاتے ہیں شان نزولی، یہ کہلائی جاتی ہے شان نزولی، یعنی نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی شان. اسی وجہ سے شان نزولی کو اگر آپ سیدھا کریں گے کہ پہلے کون سی آیت آئی اقرا بسم ربک الذی خلق، پھر کون سی آیت آئی، پھر کون سی سورہ آئی مکے میں، پھر مکے کے بعد مدنی دور میں کون سی مدینہ کی صورتیں آئیں، اس حساب سے اگر آپ لوگ قرآن مجید پڑھیں گے، جو کہ میرا بھی شوق ہے انشاءاللہ، تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہی قرآن مجید سیرت النبوی میں کنورٹ ہو جائے گا. اسی وجہ سے جب صحابی آئے اور انہوں نے پوچھا کہ حضور کی زندگی کے بارے میں ہمیں سمجھائیے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ لوگ قرآن نہیں پڑھتے. قرآن ہی دراصل سیرت النبوی بن جاتا ہے اگر شان نزولی کے حساب سے پڑھیں. جس کو غور کرنا بہت اہم ہے کہ شان نزولی کیا ہے اور شان مصحف کیا ہے. تو پہلی بات تو ہمارے درمیان یہ ہو گئی کہ یہ غزوہ جو ہوئی ہے، غزوہ احد، یہ بعد میں ہوئی ہے 3 ہجری میں، اور غزوہ بدر پہلے ہوئی ہے 2 ہجری میں. ٹھیک ہے، یہ پہلی بات آپ لوگ یاد رکھیے گا. اب غزوہ احد تھی کیا وہ سمجھیے. دیکھیں غزوہ بدر میں مسلمانوں کو اللہ نے زبردست فتح دی. غزوہ بدر میں بتا چکا ہوں 2 ہجری میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، پہلے ہوئی ہے. غزوہ احد بعد میں ہوئی ہے. تو غزوہ بدر جو پہلے ہوئی تھی اس میں اللہ نے مسلمانوں کو بہت عظیم ترین فتح دی. جو کفار مکہ تھے، مشرکین عرب، ان کو سخت تکلیف پہنچی. 70 ان کے بڑے بڑے سردار جو ہے وہ اس جنگ میں جو ہے وہ مارے گئے، واصل جہنم ہو گئے. ان کے اندر پھر جو جلن تھی، غصہ تھا اور حسد تھا. اور آپ لوگ کو معلوم ہے عربوں کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ بدلہ تو لینا ہے، لہٰذا 1 سال کے اندر وہ ساز و سامان کے ساتھ تیار، مطلب انہوں نے پوری تیاری کری اور 3000 کا لشکر لے کے ابو سفیان چل پڑے وہاں سے احد کی وادی میں. کیونکہ ابو جہل تو بدر میں مارا جا چکا تھا اور سب سے بڑا جو مشرک تھا وہ تو وہاں مارا جا چکا تھا. لیکن اب جو ان کے کمانڈر تھے وہ تھے ابو سفیان. اب تو ہم ان کا نام جو ہے ادب سے لیں گے کیونکہ بعد میں وہ ایمان لے آئے تھے. لہٰذا اب وہ سردار تھے اور وہ اب 3000 کا لشکر لے کر مسلمانوں کے خلاف جنگ احد کے لڑنے کے لیے، جنگ احد میں لڑنے کے لیے وادی احد میں آنا شروع ہو گئے تھے. اور یہ بات بھی اپنی جگہ درست تھی کہ ان کو اتنا یقین تھا کہ فتح ہماری ہی ہوگی، اس لیے کہ اپنی خواتین کو بھی وہ اپنے ساتھ لے کر آ گئے تھے اسی وجہ سے، تاکہ ہماری غیرت برقرار رہے. کیونکہ اگر ہمیں شکست ہو گئی تو ہماری عورتیں مسلمانوں کے قبضے میں چلی جائیں گی. تو ابو سفیان واز ویری کانفیڈنٹ. ابو سفیان کی جو بیوی تھی ہند، وہ بھی بعد میں ایمان لے آئی تھی، لیکن اس کے باپ کا جو نام تھا وہ تھا عتبہ ابن ربیہ. اب یہ اور اس کا بھائی اور چچا، یہ 3 مسلمانوں کے ہاتھ قتل ہو چکے تھے. ٹھیک ہے، یہ تینوں کے تینوں مسلمانوں کے ہاتھ قتل ہو چکے تھے، اس کا باپ، بھائی اور چچا. تو ہند کے اندر جو کہ ابو سفیان کی بھی بیوی تھی، اس کے اندر جو ہے وہ ایک بہت حسد کی آگ اور غصے کی آگ تھی مسلمانوں کے خلاف. کیونکہ مکے میں تو کوئی گھر بچا ہی نہیں تھا جہاں جنگ بدر کے بعد جو ہے تباہی نہ ہوئی ہے. 70 ان کے بڑے بڑے سردار جس طرح میں نے کہا مارے گئے. اب جب یہ لوگ آئے ہیں 3000 کا لشکر لے کر، ابو سفیان کی کمانڈر ان چیف میں پوزیشن کو برقرار کرتے ہوئے جب یہ جنگ احد کے لڑنے کے لیے آئے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی تو حضور نے مدینے میں بیٹھ کے مشورہ کرا کہ اب کیا کیا جائے. صحابیوں سے پوچھا کہ 3000 کا لشکر آ رہا ہے، آپ لوگ مجھے مشورہ دیں کیا کریں. اب کچھ لوگوں نے وہاں کہا کہ ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں حضور، میدان میں چلیں گے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا رجحان یہ تھا اور صورتحال ایسی تھی کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر ہم مدینے میں محصور ہو کر، یہیں مدینے میں قائم رہ کر اور یہیں پہ ہی قائم دائم ہو کر مقابلہ کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن آپ لوگ کو معلوم ہے جو لوگ بدر کے بعد، جنگ بدر کے بعد ایمان لے آئے تھے، ان کا جوش و خروش تھا. انہوں نے کہا ہمیں تو شہادت چاہیے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا لحاظ کرتے ہوئے کہا چلو ٹھیک ہے میدان میں چلتے ہیں. اور یہی واقعہ ہے کہ اسی بات اور ڈسکشن کے بعد جب حضور اپنے حجرے میں تشریف لے گئے تو وہاں پہ وہ جنگ کا پورا ساز و سامان پہن کر باہر نکلے
ساری وہ تیاری کے ساتھ لباس کے ساتھ پہن کے باہر نکلے. تو کچھ لوگوں کو بھی دیکھ کے محسوس ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے خلاف تو ہم نے بات نہیں کہہ دی، کیونکہ حضور کا تو مشورہ پہلے یہی تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کر مقیم ہو کے یہیں پہ ہی محصور ہو کر جنگ کی جائے. تو انہوں نے باقاعدہ بعد میں بولا بھی کہ یا رسول اللہ جیسا آپ چاہیں ویسا ہی ہوگا، آپ بولیں تو ہم لوگ یہیں پہ ہی جنگ کر لیتے ہیں. لیکن بعد میں حضور نے فرمایا کہ جو نبی اللہ کا نبی جنگ کے لیے ہتھیار اٹھا لے اور جنگ کے لیے لباس پہن لے تو اس کے لیے یہ شایع نہیں ہے کہ وہ دوبارہ جا کے لباس اتار دے. چنانچہ انہوں نے وہی کرا، اور ساروں کی یہی بعد میں کمبائن رائے یہی تھی کہ ہم لوگ کو احد کے پاس جا کر مقابلہ کرنا چاہیے. لہذا جب وہاں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے 1000 کا لشکر. جب آمنا سامنا ہوا تو عبداللہ ابن ابی 300 افراد کو واپس لے کر چلا گیا. لشکر وہاں سے ابو سفیان کا 3000 کا آ رہا، اور یہاں سے حضور لے کر جا رہے ہیں 1000 کا لشکر، 1000 کا. اور ہمیشہ میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں، جب بھی مسلمان اور کفار کے بیچ میں جنگ ہوئی ہے، مسلمانوں کی تعداد ہمیشہ کم رہی ہے، چاہے وہ جنگ موتا ہو، چاہے جنگ تبوک ہو، چاہے غزوہ بدر، چاہے یمامہ کی جنگ، کچھ بھی جنگ ہو، اس میں مسلمانوں کی ہمیشہ تعداد کم رہی ہے. اور آج بھی میں آپ لوگ کو بار بار اگزامپل دیتا ہوں بھارت سے. حالانکہ ایک ملک جو کہ ہم سے 3 گنا بڑا ہے، 3 گنا رقبے میں بڑا ہے، اور سرفیس والیوم میں بڑا ہے، سرفیس ایریا میں بڑا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہی عظیم ترین غلبہ انشاءاللہ ضرور نصیب فرمائے گا، بجائے یہ کہ وہ کم تعداد میں. لہٰذا اصل چیز ہوتی ہے ایمان. تو ایمان کا بھی ذکر اس رکوع میں آئے گا. میں چاہ رہا ہوں آپ لوگ پہلے ڈیٹیل میں سمجھ لیں کہ اس احد وادی میں ہوا کیا. جب یہاں سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کا لشکر لے کر چلے، اور جب آمنا سامنا ہونے لگا تو عین جنگ کے موقع سے بیچ میں ہی پہلے ہی تھوڑا عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، سب سے بڑا منافق تھا، وہ 300 افراد کو یہ کہہ کر لے گیا کہ بھائی جب ہماری بات مانی نہیں جاتی تو ہم کیوں وہاں پہ جا کے اپنی جانوں کو رسک میں ڈال کے، جوخم میں ڈال کے جنگ لڑیں؟ ہماری بات وہاں مانی ہی نہیں جاتی ہے. تو ہم تو 300 افراد کو اس نے بہلا پھسلا کے پٹی وٹی پڑھا کے کہ کہاں تم اپنی جانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانوں سے کمتر سمجھ رہے ہو، تم جو ہے نکل جاؤ یہاں سے. تو وہ 300 افراد کو لے کے نکل گیا. اتفاقاً عبداللہ ابن ابی کی بھی یہی رائے تھی کہ ہمیں کھلے میدان میں جنگ نہیں کرنی چاہیے، مدینے میں محصور ہو کر جنگ کرنی چاہیے. جو رائے حضور کی تھی وہی رائے اتفاقاً اس کی بھی تھی. لیکن بہرحال وہ نکل گیا کہ ہم اپنی جانوں کو اس طرح رسک میں نہیں ڈالیں گے. اب 1000 میں سے 300 نکل گیا تو رہ گئے 700، اور وہ 700 میں سے بھی 200 ایسے لوگ تھے جو کہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے قبیلے تھے. ان کا ذکر اس رکوع میں آئے گا. ان 700 میں سے 200 کے بھی جو لوگ تھے، 200 لوگ بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے قبیلوں میں سے جو لوگ تھے، ان کے بھی تھوڑی دیر کے لیے قدم ڈگمگائے. لیکن ان کا پھر اللہ نے حوصلہ دیا، اللہ نے ان کو حوصلہ دیا، اور وہ پھر وہ جم گئے، اٹل ہو گئے. اس کے بعد اللہ نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ مدد آئے گی. وہ لوگ آئے، جنگ ہوئی، اللہ نے فتح بھی دے دی. لیکن ایک مقام تھا اس جگہ پر، اس وادی میں، پشت پر، اس کے پیچھے پرلے حصے پہ، اس جگہ پر پشت پر ایک پہاڑ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وادی کے دوران اندیشہ ہوا کہ ابھی تو ہم لوگ یہاں میدان میں جنگ کر رہے ہیں، لیکن اگر وہاں اس پہاڑی کی پشت سے پیچھے سے کوئی کافر چڑھ کر آ گیا، کوئی کفار حملہ کر گیا، تو ہم بیچ میں 2 چکی کے پانٹوں کے درمیان آ جائیں گے، یعنی وی ول بی آکیوپائڈ. ٹھیک ہے، وہاں سے کفار ہم لوگ ایک تو لڑ رہے ہیں، اور اگر وہ پہاڑ کو عبور کر کے آ جائیں پیچھے والے حصے سے، تو ہم لوگ سمجھ لو کہ وہ ہم لوگ بیچ میں 2 چکی کے پانٹوں کی طرح آ جائیں گے، اور ہماری یہ جو شکست فتح ہے یہ شکست میں کنورٹ ہو جائے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اقدام کیا کہ وہاں پہ حضور نے اس جو پہاڑ تھا اونچائی پہ، وہاں پہ حضور نے 50 تیر انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیے. اور ان تیر انداز کو بولا بھی، 50 کے 50 تیر انداز کو مخاطب کر کے فرمایا بھی کہ تم لوگ یہاں سے مت ہلنا، چاہے تم یہ دیکھو چکے ہیں اور ہمارے سارے گوشت چیل اور کوے کھا رہے ہوں، پھر بھی تم نے یہاں سے نہیں ہلنا ہے. لیکن ہوا کیا کہ جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو وہاں اختلاف ہو گیا، اس پہاڑ پر اختلاف ہو گیا. اس پہاڑ پہ اختلاف یہ ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات شکست کے بارے میں فرمائی تھی. وہاں لوگوں نے کہا اب تو فتح ہو گئی ہے، لہٰذا اب چلو اور مال غنیمت کو جمع کرو، اس کو اکٹھا کرو. حالانکہ وہاں کے لوکل کمانڈر منع کرتے رہے کہ ہرگز مت جاؤ، حضور کے حکم کو پورا کرو، حضور کے حکم کو یاد کرو. وہ بول کے گئے تھے کہ یہیں پہ رکنا ہے. لیکن ان میں سے لوگ چلے گئے، 35 چلے گئے، 15 رہ گئے. 50 میں سے 35 چلے گئے، 15 رہ گئے. خالد ابن ولید ابھی ایمان نہیں لائے تھے. دیکھیں، ابو سفیان اور خالد ابن ولید ابھی وہ وہاں پہ کفار کی سائیڈ میں ہیں، لیکن بعد میں وہ ایمان لے آئے تھے. لہٰذا خالد ابن ولید وہ وہاں کے کیولری کمانڈر تھے، جو گھوڑوں کو دیکھتے ہیں نا، ان کے کمانڈر تھے، کیولری کمانڈر.
ان کی عقابی نگاہ نے وہاں پہ جو مورچہ دیکھ لیا، وہاں پہ 50 تیر انداز نہیں، اب صرف 15 تیر انداز رہ گئے، وہ پہاڑ پر صرف 15 لوگ ہیں۔ وہ اپنے گھوڑوں کا دستہ دوڑاتے ہوئے آئے اور پیچھے سے حملہ کیا، اور وہ پوری کی پوری جو فتح تھی وہ الٹیمیٹلی شکست میں کنورٹ ہو گئی، اور مسلمانوں کو بہت بہت بڑا نقصان ہوا۔ 70 ان کے عظیم ترین صحابہ شہید ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، دندان مبارک بھی شہید ہوئے، خون اتنا بہہ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بے ہوشی طاری ہو گئی، اور یہاں تک بھی مشہور ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے۔ لیکن پھر لوگ جمع ہوئے، حضور ہوش میں آئے، اور کچھ مسلمانوں نے پھر کسی طریقے سے سہارا دے کر کسی طرح پہاڑ پر وہ جمع ہوئے اور کسی طریقے سے اپنی جان بچائی۔ اب جب یہ معاملہ ہو گیا تو پھر ابو سفیان اور کیولری کمانڈر جو خالد ابن ولید ہیں ان میں اختلاف ہو گیا۔ خالد ابن ولید کا کہنا یہ تھا کہ ان مسلمانوں کا پیچھا کرو، جنگ بدر کا بدلہ لے کر جاؤ ان سے، آج ان کو یہاں سے ختم کر کے چلو۔ لیکن ابو سفیان نے کہا نہیں، اب یہ پہاڑ پر چڑھ گئے ہیں، اونچائی پہ چڑھ گئے ہیں، اب وہ اوپر سے پتھر ماریں گے، ہمارا بھی نقصان ہوگا، ہمارے گھوڑوں کا بھی نقصان ہوگا، اب ہم نے جنگ بدر کا بدلہ لے لیا، لہٰذا ہم یہاں سے چلتے ہیں۔ تو وہ وہاں سے چلے گئے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حکم کی نافرمانی تھی کہ ایک پوری کی پوری فتح والی جو جنگ تھی وہ الٹیمیٹلی، اور یہ معاملہ بھی سمجھ لیجئے کہ اس پوری کی پوری جنگ میں بہت عظیم ترین صحابی شہید ہوئے۔ حضرت حمزہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوئی، اور یہاں تک کہ یہ جو ہند ہے، جو میں نے آپ لوگ کو پورا واقعہ اس کا بتایا، ہند نے بھی حضرت حمزہ کا کلیجہ جو ہے وہ چیرا، اور باقاعدہ ان کی جو باڈی تھی اس کو مطلب چیرا کر کے پورے کے پورے کلیجے کو چبایا، تو بہت مسخ شدہ حالت میں ان کی باڈی تھی۔ تو یہ پورا معاملہ آیا، اور اسی وجہ سے آسمان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھا باقاعدہ کہ حمزۃ اللہ حمزۃ اسد اللہ و اسد الرسول، کہ حمزہ اللہ کا شعر ہے اور رسول کا بھی شعر ہے۔ ان کی شہادت کا غم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ ہوا تھا، بہت زیادہ۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ جب حضرت حمزہ کون تھے؟ وہ تھے سارے کے حضرت حمزہ جو تھے وہ مہاجر تھے، ان کا کوئی مدینے میں نہیں تھا، لہٰذا اب جب یہ لوگ گئے ہیں واپس تو وہاں پہ کوہرام مچا ہے، اور خود حضور کی بھی زبان سے نکل گیا کہ حضرت حمزہ کے لیے تو آج کوئی رونے والی بھی نہیں ہے کا، اور اس طریقے سے نوحے پڑھنے کا، یہ ساری چیزوں کی حرمت ابھی نہیں آئی تھی، لیکن یہاں حضور کی بھی زبان مبارک سے یہ جملہ ادا ہو گیا کہ حمزہ کے لیے تو آج کوئی رونے والی بھی نہیں ہے۔ اور حالانکہ اتنا شدید ترین امتحان ہو گیا کہ ہند جو یہ جس نے یہ حرکت کری، حضرت حمزہ کا کلیجہ جو ہے شق کرا، چیرا، کھایا، ہند بھی بعد میں ایمان لے آئی تھی، ابو سفیان کی بیوی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آئی تو حضور نے کہا کہ ہند تو بس میرے سامنے مت آیا کر کہ تجھے دیکھ کے مجھے اپنے چچا یاد آتے ہیں۔ تو اتنی یہ سمجھ لیجئے کہ ہم لوگ جب یہ پورا کا پورا ابھی رکوع پڑھیں گے تو آپ لوگ اور میں بھی، ہم سارے کے سارے اس کو اس طریقے سے ایسا واقعات پڑھ کے چلے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ عظیم ترین جذباتی معاملات تھے، اور ایک سمجھ لیجئے ایموشنل فیلنگز تھیں وہاں صحابیوں کی اور خود حضور کی، کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ظاہر بات ہے سینے میں تو ایک دل تھا نا، ایک حساس دل آپ کو اللہ نے دیا تھا۔ اب کوئی ظاہر بات ہے پتھر کا معاذ اللہ ٹکڑا تو نہیں تھا، ان کو بھی تکلیف ہوئی۔ تو یہ ساری کی ساری تکالیف اور یہ ساری کی ساری مسلمانوں سے غلطیاں، کوتاہیاں اور جو ایموشنل معاملات تھے وہ یہ سارے کے سارے ان 6 رکوعوں میں آئیں گے۔ تو یہ میں نے آپ لوگ کے سامنے 10 منٹ یہ اس لیے لیے کہ یہ پورا اسکیچ آپ لوگ کو سمجھ آ جائے، تاکہ آپ لوگ یہ 6 رکوع انشاءاللہ آپ لوگ کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ میرے خیال سے اتنی تمہید کافی۔ اب ہم لوگ بسم اللہ کر رہے ہیں 121ویں آیت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو پورا یہ واقعہ سمجھ آ گیا ہوگا، اب آپ لوگ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ اور اے نبی آپ وہ وقت یاد کرے کہ جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر سے چلے، یعنی وہ اپنے حجرے سے برآمد ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہتھیار سے لدے ہوئے ہیں اور جنگ کا سامان ایک دم تیار ہے اور لباس ایک دم پہنا ہوا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ، اے نبی وہ وقت یاد کریں جب آپ صبح کے وقت اہلک تبوئ المؤمنین، کہ آپ صبح کے وقت اپنے گھر سے چلے مسلمانوں کو لے کر، اور آپ مسلمانوں کو مقاعد للقتال، مسلمانوں کو جمع کر کے ان کی مورچہ بازی کر رہے تھے، ان کی صف بندی کر رہے تھے جنگ کے لیے، یعنی جنگ احد کے لیے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ کے حجرے سے برآمد ہوئے تو پھر مسلمانوں سے جو باہمی مشورہ ہوا تو بعد میں یہی مشورہ طے ہوا کہ ہم لوگ کو مدینے میں محصور ہو کے نہیں بلکہ وہاں جا کے جنگ کرنی چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 1000 کا لشکر لے کر چلے تو باقاعدہ صف بندی کر رہے تھے، وہ مورچے پر بٹھا رہے تھے. اور یہاں وہ بھی واقعہ ہے کہ وہ 50 تیر انداز کو بھی حضور نے وہاں پہ ایک دم سیٹل کرا، انسٹال کرا. واللہ سمیع علیم، اے نبی جو آپ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے یہ بات. جو آپ وہاں پہ یہ باہمی مشورہ طے ہوا یا جو آپ ساز و سامان لے کر گئے، جتنی آپ کی لشکر کی تعداد تھی، جو آپ کو مدد ہم نے دی اور جو اہل ایمان کے درمیان کوتاہیاں ہوئی، واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور وہ علم رکھتا ہے. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب تم میں سے 2 جماعتوں نے دل میں خیال کیا، منکم من تفشلا، کہ ہم ہمت. اب یہی وہ دو جماعتیں کون سی ہیں؟ بنو حارثہ اور بنو سلمہ. ان کے درمیان وہ عارضی کمزوری آئی تھی، جیسے کہ میں نے ابھی آپ لوگوں کو شروع میں بتایا. بن بنائے تب بشری، یہ انسانوں میں ہوتا ہے کہ 1000 کے آگے وہ جب 3000 کا لشکر دیکھیں تو جو کمزور ہمت والے مسلمان ہوتے ہیں وہ تھوڑا بہت جھجکتے ہیں، لیکن پھر یہ اللہ کی ایک حکمت ہوتی ہے اور ہمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جما دیتا ہے. اور پھر وہ جم بھی گئے، اور باقاعدہ اس پہ بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے یہ جو 2 قبیلے تھے وہ باقاعدہ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ قرآن مجید میں اللہ نے ہمارا ذکر کیا ہے. تو اذ ہمت طائفتان منکم من تفشلا واللہ ولیہما، اللہ تعالیٰ ان کا ولی ہے، ان دونوں جماعتوں کا مددگار خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے عظیم طریقے سے ان دونوں بنو حارثہ اور بنو سلمہ کو اپنا دوست بنا رہے، اور خود اللہ ان کا دوست بننے کا منہ بولتا ثبوت دے رہا ہے. اور وہ جو 300 عبداللہ ابن ابی کی باتوں میں نکل گئے تھے، رئیس المنافقین، ان کا اللہ یہاں پہ تذکرہ بھی نہیں کر رہا ہے، گویا وہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے. انڈائریکٹلی ان کا ذکر آخر میں ضرور آئے گا ورنہ شروع میں نہیں ہے. تو اللہ ولیہما، اللہ تعالیٰ ایسا ولی ہے ایسے لوگوں کا جن کا پھر وہ دل جما دیتا ہے، ان کے قدم جو ہے وہ زمین بوس کر دیتا ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، یہ ہے وہ آیت. اور مسلمانوں کو تو اللہ ہی پر عظیم ترین توکل کرنا چاہیے. اگر مسلمان اللہ پہ توکل کریں، یہ جو امت مسلمہ کا بیڑا غرق ہوا ہے، اگر یہ 1.9 ملین مسلمان کر لیں تو آج یہی ذلت زدہ اور مسکنت زدہ اور وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ والی قوم امت مسلمہ اپنے عظیم ترین ارادوں کی تکمیل کر سکتی ہے. بس فرق یہ ہے فلیتوکل، تعالیٰ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو. کاش یہ بات ہم سب کے دل میں ایک دم رسخ ہو جائے اور پیوست ہو جائے کہ ہمارا اور کوئی حامی، کوئی اور مددگار، کوئی اور ولی، کوئی اور دوست، کوئی اور پشت پناہ اور کوئی نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. ہم خود اپنے باسز سے اتنا ڈرتے ہیں، اگر ہم لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے اتنا ڈریں تو انڈائریکٹلی اس کا فائدہ بھی ہوگا. انسان کو دوستوں کبھی جزا نہیں دے سکتا، یہ بات آپ میری کہیں لے لیجئے کہ انسان کبھی بھی انسان کو اجر نہیں دے سکتا. اس لیے امیدیں اللہ ہی سے رکھیں آپ لوگ، ہر کوئی. قلیل اس کے مقاصد جلیل، جس کی امیدیں کم ہوتی ہیں اس کے مقاصد بڑے اعلیٰ ہوتے ہیں، اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد جلیل. لہٰذا پھر آپ لوگ کو جو انسان آپ لوگوں کو ٹینشن دے گا، جو انسان آپ کو کوئی تکلیف کا سبب بنے گا، کوئی تکلیف کا باعث، اس سے کوئی ایکسپیکٹیشن ہوگی نہیں، تو وائی شوڈ یو بی فالنگ انڈر دا ڈپریشن؟ ہوگی نا انگزائٹی ہوگی. آپ کا پشت پناہ اللہ ہے، آپ نے جو کام کیا تھا وہ اللہ کے لیے کیا تھا، بس بات ختم ہو گئی. تو اس بات پہ یقین رکھیں کہ اللہ اس کا جزا دے گا بھی، آخرت میں دے گا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو تو چاہیے ہی کہ وہ اللہ ہی کے اوپر ہی توکل کریں. وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ، اور یہ بات بھی محقق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری بدر میں، جنگ بدر میں مدد کری. نصرکم اللہ، اللہ نے تمہاری مدد کری. وانتم اذلہ، حالانکہ تم تو بے سر و سامان تھے، تم تو میں تھے، تم تو ایک دم ناتواں تھے. 313 بدر میں مسلمان تھے، وہاں 1000 لوگ، کل 8 تلواریں مسلمانوں کے پاس، وہاں پہ اتنی ہزاروں تلواریں، کل 2 گھوڑے اور ادھر 70 اونٹ، ادھر صرف 7 اونٹ. تو اللہ نے مدد کی، اللہ نے بالکل تمہاری مدد کری. اور اس کا ذکر آئے گا سورہ
دیکھیں سورہ انفال بعد میں ہے مصحف کے لحاظ سے، ہم لوگ وہ 11ویں پارے میں پڑھیں گے، لیکن یہاں دیکھ لیجئے غزوہ احد کا ذکر پہلے آ رہا ہے، حالانکہ بدر پہلے ہو چکی ہے 2 ہجری میں، یہ 3 ہجری کا واقعہ احد کا چل رہا ہے جس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، اور وہ شکست کیسے ہوئی وہ میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں۔ مدد کری جب تم لوگ بدر میں موجود تھے، تم لوگ کم ہمتی میں تھے، تم لوگ اذلہ میں تھے، تم لوگ کم ہمتی، تم لوگ ناتواں کی کیفیت میں تھے، پھر بھی اللہ نے مدد کری۔ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، یہ دوسری آیت آ گئی کہ اللہ ہی کا تقوی حاصل کرو لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ یعنی یہ تقوی اور شکر گزاری انڈائریکٹلی ایک دوسرے سے لنک ہے، جس طرح شیطان ہے نا فلا تجدنی اکثرہم شاکرین کہ اے اللہ میں ان کو بہکاؤں گا، تو مجھے اب روئے زمین پہ بھیج رہے، تو مجھ پہ لعنت فرما رہے، لیکن تو یہ بھی یاد رکھ کہ میں ان تمام لوگوں کو جہنم کے گڑھے تک پہنچاؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر کرنے والا نہیں مل پائے گا، ان میں سے اکثریت تیری ناشکری کرے گی۔ لہٰذا یہ تقوی اور شکر برابر برابر چلتا ہے۔ صبر اور شکر یہی 2 معاملات ہیں جو کہ انسان کے اندر اگر اس کی کریکٹرسٹکس میں، اس کی جڑ بنیاد میں آ جائیں صبر اور شکر، تو ہر معاملات انسان کے یقین کریں دوستو بہت آسان ہو جائیں گے۔ مجھے یہ صبر اتنا ہو کہ میرے آگے اگر کوئی بھی تکلیف ہوگی تو اس کی جزا مجھے اللہ ہی دے گا، تو یہ صبر ہے۔ اور اس صبر میں حضور نے تو فرمایا، بلکہ اس سورہ جو آل عمران ہے اس کا جو آخری آیت ہے، اس کی لاسٹ آیت وہی ہے 200 جو آیت آپ لوگ پڑھیں گے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، کہ اہل ایمان والوں صبر کرو اور صبر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ، ورابطوا، اور رابطہ اللہ سے رکھو۔ تو یہ صبر بہت ضروری ہے۔ جنگ میں اگر نقصان بھی ہو رہا ہے تو صبر، اور ساتھ ساتھ شکر بھی۔ اگر کوئی تمہیں فتح مل جائے جس طرح جنگ بدر میں مل گئی تو شکر کرو، اس میں گھمنڈ نہ ہو، اس میں اترانا نہ ہو، اس میں کوئی اپنی عقل کا ثبوت نہ ہو، اس میں اپنی کوئی چودراہٹیں نہ ہو، اس میں اپنی کوئی مسندیں نہ ہو، کچھ نہیں۔ اور بندہ مومن کا معاملہ یہی ہوتا ہے، صبر اور شکر کے درمیان اگر وہ اپنی زندگی گزارے تو وہ بہت اسموتھ گزرتی ہے زندگی۔ دوستوں یہ بات آپ لوگ لکھ لیں میری، کہ یہ صبر اور شکر اگر آپ لوگوں نے اڈاپٹ کر لیا تو یقین کریں آپ لوگ کو نہ کبھی ڈپریشن ہوگی، نہ انگزائٹی، نہ آپ لوگوں کو کوئی سائیکولوجیکل ایسے ایونٹس ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ بھی یہاں یہی کہہ رہا ہے فاتقوا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کی منزل تک پہنچ سکو۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا اذ تقولوا للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کہ جب کہ آپس میں مسلمان سے یہ فرما رہے تھے کہ الن یکفیکم، کہ کیا تم کو یہ امر کافی نہ ہوگا، ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف، کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں کے ساتھ، من الملائکۃ منزلین، جو اتارے جائیں یکا یک۔ اب یہ آیت جو ہے 124، یہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی سمجھ لیجئے یا دعا سمجھ لیجئے جو انہوں نے اپنے اہل ایمان کے حق میں فرمائی، یا ایک طریقے سے استعادہ سمجھ لیجئے، جو بھی سمجھ لیجئے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کے دلوں کو ٹھنڈک دی، ان کے اہل ایمان کے دلوں کو ڈھاس بٹھائی، اہل ایمان کے دلوں کو اطمینان بخشا، اور یہ فرمایا کہ تم اگر تم ابھی دیکھ رہے ہو کہ ابو سفیان 3000 کا لشکر لے کر آ رہا ہے اور تم لوگ یہاں پہ صرف 1000 کے لشکر میں ہو، تو تم لوگ کو کیوں ٹینشن ہے؟ کیا تمہیں یہ اس بات کی اطمینان نہیں ہے کہ ان یمدکم ربکم، کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا 3000 فرشتوں کے ساتھ؟ اگر 1000 کا لشکر نہیں بلکہ 3000 کا لشکر آ رہا ہے تو وہ 3000 فرشتے بھیج سکتا ہے، من الملائکۃ منزلین، جو کہ نازل ہوں گے لگاتار، پے در پے اللہ مدد فرمائے گا۔ تو یہ 1000 کا دی جا رہی ہے کہ اگر 3000 کا لشکر ہے تو 3000 فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھیج سکتا ہے، جیسے جنگ بدر میں کیا اس نے۔ بلا، کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا، اے مسلمانوں اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، جیسا کہ میں نے ابھی آپ لوگ کو بتایا، اے مسلمانوں کیوں نہیں اگر تم صبر کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اور وہ لوگ تمہارے اوپر اچانک حملہ آور ہو جائیں، اچانک دھاوا بول دیں، اچانک وہ حملہ آور ہو جائیں، هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ،
تو تمہارا رب تو تمہاری مدد فرمائے گا 3000 فرشتوں سے نہیں بلکہ 5000 فرشتوں سے، من الملائکۃ مسومین، جو کہ خاص وضع بنا کر آئیں گے، یعنی پے در پہ آئیں گے اور وہ نشان زدہ ہوں گے۔ یعنی ان کفار کے مقابلے میں اگر تمہیں یہ ٹینشن ہے کہ 3000 فرشتے بھی کم ہوں گے تو ہم 5000 فرشتے دے دیں گے، تو یہ معاملہ ہم کرتے ہیں۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ، اور یہ جو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا یہ محض اس لیے الا بشرا لکم کہ یہ تمہارے لیے ایک بشارت ہے، تم کو خوشخبری کے طور پہ بتایا جا رہا ہے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تاکہ تمہارے دلوں کو قرار حاصل ہو جائے اس سے۔ یہ تو مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے نا۔ اصل معاملہ تو یہ ہے کہ تم بن بنائے کمے بشری، تمہارا انسانی تقاضا یہ ہے کہ ابھی 313 جس طرح بدر میں تھے ان کے خلاف 1000 لوگ آ رہے تھے تو ہم نے وہاں پہ بھی فرشتوں سے مدد کر دی۔ اب یہاں 1000 کے لشکر پہ 3000 لوگ آ رہے ہیں تو یہاں اللہ تعالیٰ 3000 نہیں بلکہ 5000 لشکروں سے کرے گا، اور یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ یہ تمہارے لیے بشارت ہو جائے۔ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تمہارے دل اس سے اطمینان میں آ جائیں کیونکہ تمہارے دلوں کو تو ٹینشن ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور بے شک نصرت یعنی مدد جو تائید اللہ کی آتی ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے آتی نہیں آتی، اور وہ العزیز ہے الحکیم ہے۔ الا من عند اللہ العزیز الحکیم، وہ زبردست ہے اور کمال حکمت ہے، یعنی اس کی جو حکمت ہے وہ کوئی نہ کوئی وجہ سے ہے، اس کا جو حکم ہے وہ حکمت پر مبنی ہے، اس کا جو حکم ہے وہ کسی فلسفے پہ مبنی ہے۔ تو مدد ہوتی ہی اللہ ہی کی طرف سے، فرشتوں کا بھیجنا بھی اب ضروری تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجے، فرشتوں کو بھیجے بغیر اللہ مدد کر سکتا ہے، کن فیکون کی شان رکھتا ہے، وہ کہتا ہے ہو جا اور ہو جائے، لیکن تمہارے ذہن اور کردار کی ایک طبع بشری کے لحاظ سے تم کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ 3000 کے لشکر پر اللہ 3000 نہیں بلکہ 5000 فرشتوں سے مدد کرے گا، اور یہی ہوا پھر۔ اور یہ پوری جنگ ہوئی کیوں یہ سمجھ لیجئے، 127ویں آیت میں بتایا جا رہا ہے اس کا ایک نقشہ، لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ جنگ اس لیے ہوئی تاکہ اللہ کفار کے ایک گروہ کا ہاتھ کاٹ دے، اس کو ایک گروہ کو ہلاک کر دے، من الذین کفروا، اس کے کفر کی وجہ سے، او یکبتہم فینقلبوا خائبین، یا ان کو ذلیل و خوار کر دے پھر وہ ناکام اور نامراد ہو کر لوٹ جائیں گے، خائبین، خائب اور خاسب ہو کے لوٹ جائیں گے، خائص ہو کے لوٹ جائیں گے۔ تو اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ کافروں کا ایک بازو کاٹ دے، ان کو ذلیل و خوار کر دے، وہ ناکام ہو کے لوٹے۔ اب یہ گفتگو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بات عین جنگ میں پہنچنے سے پہلے کہی جا رہی ہے، پہلے جو ذکر ہو رہا ہے وہ سارا کا سارا جنگ میں صف بندی کا وہ جنگ کے سٹارٹ ہونے سے پہلے بولا جا رہا تھا، لیکن اب یہ سارے معاملات جو ہے وہ جنگ کے بیچوں بیچ کہی جا رہی ہیں۔ اب اس جنگ میں مسلمانوں سے جو بھی غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، ان کی طرف ایک اشارہ آ رہا ہے 127ویں آیت میں، اور اہل ایمان سے جو خطا ہوئی ہے، اور خود ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی زبان مبارک سے ایک جملہ ادا ہو گیا تھا، تو سب سے پہلے 127ویں آیت میں خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے سے اسٹارٹ کیا جا رہا ہے، خود لیڈر سے اسٹارٹ کیا جا رہا ہے، خود امام سے، سارے کے سارے رہبر سے، اور سارے کے سارے جو نوع انسانی کا سب سے بڑا جو عظیم ترین جو لیڈر ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور میں آپ لوگ کو یہ بات بتا چکا ہوں کہ بڑے لوگوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے، جب بڑے لوگوں سے عظیم ترین اگر کوئی بشارت بھی دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس پہ ایک بیک اپ کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے تو نے ایک دم صحیح کہا۔ لیکن جہاں عظیم ترین لوگوں سے ہلکی پھلکی کوئی زبان سے کوئی الفاظ ایسے ادا ہو جائیں تو ان کی پکڑ میں بھی اللہ تعالیٰ بہت سختی کا رویہ اختیار کرتا ہے، وہ سختی آ رہی ہے 127ویں آیت میں۔ اور یہ بہت اہم ہے آیت یہ بات سمجھنے کے لیے کہ امت مسلمہ کی بھی ذمہ داریاں بحیثیت رسول کتنی بڑی ہو جائیں گی، یہ سمجھیے گا آپ لوگ۔ 21ویں آیت کو سمجھنے سے پہلے آپ لوگ ایک واقعہ سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کیا جنگ احد میں۔ ہوا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ باتیں تلوار لگی تھی، اور جب آپ زخمی ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، کیونکہ آپ لوگ کو میں بتا چکا ہوں، بلکہ یہ شاید میں نے بات بتائی نہیں ہوگی کہ تلوار لگی کہاں تھی۔ تلوار دراصل لگی تھی ان کی یہ ٹیمپورل بون جو ہوتی ہے، آپ میں سے اکثر و بیشتر تو ڈاکٹر ہیں تو میرے خیال لیگومیٹک جو بون ہوتی ہے، جو رخسار چیک کی جو ہڈی ہوتی ہے، چیک بون، وہاں پہ وار پڑا ہے اور ایک فوارہ نکلا ہے خون کا، چھوٹا ہے، اور اسی کے نیچے آپ لوگ کو پتہ ہے میگزلری بون بھی ہوتی ہے، مینڈیبل بھی ہوتی ہے، تو وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی دندان مبارک بھی شہید ہوئے،
اور چہرہ جو ہے وہ پورا کا پورا خون سے رنگ ہو گیا. تو یہ پورا ایک تلوار کا وار بہت سخت پڑا تھا، کیونکہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خول پہنی ہوئی تھی، ٹوپی پہنی ہوئی تھی، اس کے نیچے چہرہ مبارک ایک دم کھلا ہوا تھا، تو کفار مکہ نے وہیں پہ ہی ہٹ کیا، امپیکٹ وہیں پر تھا. تو یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بے ہوش ہو کر گر پڑے، جب ہوش میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ آ گئے، اور اس الفاظ کو آپ لوگ سمجھیے. کیف یہد اللہ خزم وجہ النبی بالدم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قوم کو ہدایت کیسے دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا. کیف یہد اللہ، اللہ تعالیٰ ہدایت کیسے دے گا، خزم، جس نے رنگ دیا، وجہ النبی بالدم، اپنے نبی کے چہرے کو خون سے. اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا؟ اور آپ لوگ کو پتہ ہے کہ یہ خون کا جو فوارہ چھوٹا ہے، اسی کے نیچے آپ لوگ کو معلوم ہے ایک بہت موٹی کیلیبر کی ایک آرٹری ہوتی ہے، میگزیلری آرٹری، وچ از اے ٹرمینل برانچ آف ایکسٹرنل کیروٹیڈ آرٹری. تو خون کا فوارہ بہت شدید چھوٹا تھا، جس کی وجہ سے غالب گمان یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ہوش میں آئے تو ظاہر بات ہے پوری ابھی ان کے شاید حواس اتنے طریقے سے بحال نہ ہوئے ہوں اور یہ بات بول دی گئی ہو. تو یہ بڑے لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ یہ ایسی باتیں نکل جاتی ہیں منہ سے، اور زبان مبارک سے ایسی بات ادا ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قوم کو ہدایت کیسے دے گا جس نے اپنے نبی دیا ہو. تو اب اس پہ یہاں پہ ایک گرفت آ رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ آپ لوگ اللہ کے غصے کا ایک انداز چیک کریے گا. آیت نمبر 128، لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، آپ کو کوئی مداخلت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے اس معاملے میں. اے نبی آپ کا کام ہے دعوت دینا، لوگوں کی ہدایت و ضلالت کا فیصلہ ہم کرتے ہیں، آپ نہیں کرتے. لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے. او یتوب علیہم او یعذبہم، کہ یا تو ہم ان کفار کو ان کی یا تو توبہ قبول کر لیں، او یعذبہم، یا تو ان کو عذاب دے دیں، فإنہم ظالمون، اور بے شک یہ لوگ ہیں تو ظالم ہی، کیونکہ وہ ظلم پر بھی اکڑ تو رہے ہیں. تو اے نبی آپ کا اختیار نہیں ہے، لوگوں کی ہدایت یا ضلالت کا فیصلہ ہم کرتے ہیں. آپ کا دعوت کرنے کا جو اسٹائل ہے، آپ کا جو فرض منصبی ہے، آپ بشیرا و نذیرہ کی جو آپ لوگ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہم نے اتھارٹی دی ہے، آپ اپنی دعوت و تبلیغ کا حق ادا کرتے رہیں. جس کو جہاں ہدایت دینی ہے یا جس کو ضلالت کے اندھیروں میں رکھنا ہے وہ اللہ فیصلہ کرے گا. اور اللہ کی شان دیکھیے آپ لوگ کہ وہی شخص جس کی وجہ سے پوری کی پوری فتح شکست میں کنورٹ ہو گئی تھی، خالد ابن ولید، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھوایا، اور خود حضور نے فرمایا کہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. وہی شخص جس کی وجہ سے یہ غزوہ احد فتح کے مقابلے میں شکست میں کنورٹ ہو گئی. تو یہ اللہ کا معاملہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جب ہدایت دے دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہاتھ روکنے والا کوئی انسان پیدا نہیں ہوا ہے، اور اسی طریقے سے کوئی نبی بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کسی بندے کے فیصلے کے لیے گمراہی سلب کر دے تو اس کو روکنے والا نہیں ہے. یہ بات سمجھ لیجئے، اللہ چاہے تو معاف کرے یا عذاب دے. فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، کہ بے شک وہ ظلم کر رہے ہیں. اب ظلم تو کر رہے ہیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹکر لینے جا رہے ہیں، کوئی مذاق بات تو نہیں ہے نا، سزا کے حقدار تو وہ ہو چکے ہیں. لہٰذا یہ وقت کی بات ہوتی ہے دوستوں، اور یہ وقت کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں سب سے پہلے ایڈریس کی گئی. چند سال قبل آپ لوگ کو معلوم ہے طائف کا جب سفر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا وہ عظیم ترین سفر کیا، لیکن وہاں سے خالی ہاتھ لوٹنا پڑا. اہل ایمان وہاں پہ بہت کم ان سے متاثر ہوئے، بلکہ نہ ہونے کے مقابلے میں متاثر ہوئے. کوئی ان کے سردار نے ان کی بات نہیں سنی، اور جب وہ طائف سے واپس آئے تو زخمی حالت میں آئے. باقاعدہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گیا، ان سے کہا گیا حضور سے کہ اے نبی میں ملک الجبال ہوں، میں فرشتہ ہوں ان پہاڑوں کا جن کے درمیان یہ وادی طائف آباد ہے. اے نبی اگر آپ حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو اس طرح ٹکرا دوں کہ یہ اس کے درمیان یہ جو شہر طائف آباد ہے یہ پس کر سرما بن جائے. اے نبی جنہوں نے آپ کو تکلیف دی ہے، آپ کا یہ حال کرا ہے، آپ کو لہو لوہان کیا ہے، آپ بس مجھے حکم دیں تو یہ وادی جو اس کے درمیان بن جائے گی آپ کے ایک حکم کہنے پہ. لیکن آپ دعائیں دیں اس کملی والے کو کہ حضور نے فرمایا نہیں. کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت دے دے، کیا عجب. اور بعد میں یہ فرمایا حضور نے کہ اے میری رب،
اے میرے رب میری اس قوم کو معاف فرما کہ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، انہوں نے ابھی یہ میرا حال کر دی، یہ جانتے نہیں ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت دے دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی۔ لیکن بہرحال یہ احد کا جو معاملہ ایسا تھا کہ یہ جملہ ادا ہو گیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بے ہوشی سے آپ اٹھیں تو آپ اتنے اپنے حواس میں بحال نہ ہو سکیں اور یہ الفاظ نکل گئے، لیکن اللہ کا معاملہ دوستوں کچھ اور ہے۔ جس طرح حدیثوں کے بھی الفاظ ہیں، الرب رب وَإِن تنزل والعبد عبد وَإِن ترقى۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے الرب رب، رب رب ہی رہتا ہے چاہے جتنا نزول ہو جائے، وَإِن تنزل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنا نزول ہو جائے، جس طرح آسمان کے آخری پہلے آسمان پہ اللہ نزول ہوتا ہے، ہر رات کے آخری حصے میں سمائے دنیا پہ نزول ہوتا ہے، اور ایک ندا بلند ہوتی ہے، آواز بلند ہوتی ہے، حل من مستغفر، حل من سائل، ہے کوئی معافی طلب کرنے والا، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں آج اس کو معاف کر دوں یا اس کو جواب دے دوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جتنا بھی، الرب رب، اللہ رب ہی رہتا ہے، رب رب ہی رہتا ہے چاہے جتنا ہی نزول کر لے، والعبد عبد وَإِن ترقى، اور بندہ بندہ ہی رہتا ہے چاہے جتنا بلند ہو جائے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کا عظیم ترین سفر کر کے آ گئے، 7ویں آسمان پر چلے گئے، عرش تک پہنچ گئے، لیکن وہ بندے ہی رہے نا، محمدن عبدہ ورسولہ، عبد اللہ ورسولہ، اللہ کے بندے پہلے ہیں بعد میں رسول ہیں۔ تو والعبد عبد وَإِن ترقى، بندہ بندہ ہی رہتا ہے چاہے جتنا بلند ہو جائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ کر بھی رب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر چڑھ کر بھی بندے ہی ہیں، والعبد عبد وَإِن ترقى۔ تو یہاں معاملہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ کی شان اس سے بہت بلند ہے۔ آخری آیت میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں، یغفر لمن یشاء، وہ جس کو چاہے بخش دے، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور جس کو چاہے عذاب دے دے۔ اس کا ہاتھ روکنے والا کون ہے؟ اس نے اپنے لیے کوئی چیز کمپلسری نہیں رکھی ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے معاف کر دے، اور جس کو چاہے عذاب دے دے۔ جس طرح حضور بھی کہتے تھے کہ اے میرے اہل ایمان بندوں، تم لوگ یہ بات سمجھ لو کہ تم میں سے کوئی بھی عمل کی بنیاد پر جنت کا مستحق نہیں ہوگا۔ یہ نہ سمجھو کہ ہم نے 60 سال اللہ کی عبادت کری ہے، یہ درس قرآن کے سیشنز لگاتار 1 سال اٹینڈ کریں ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے دے گا، نہیں۔ یہ بات اچھے طریقے سے آپ لوگ سمجھ لیجئے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی جنت نہیں ہو سکتا سوائے یہ کہ اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لے، یہ اللہ کی رحمت ہوگی۔ یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے اپنی رحمت سے بخش دے، ویعذب من یشاء، جس کو چاہے عذاب دے دے۔ اس حدیث کے بعد کہ یا رسول اللہ، کیا آپ بھی اس میں شمار ہیں؟ اس اللہ کی رحمت کے جو حق ہے وہ آپ پہ بھی لاگو ہے؟ تو حضور نے فرمایا جی ہاں، میں بھی جنت میں نہیں جا سکوں گا الا ان یتغمدی، جب تک یہ کہ اللہ کی رحمت مجھ کو ڈھانپ نہ لے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور الرحیم، اور اللہ سبحانہ و تعالی بہت غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، وہ رحیم بھی ہے اور رحمت کرنے والا بھی ہے۔ یہ رحمت ہی ہے نا اس کی کہ ہم لوگ اتنے تمام عظیم ترین گناہ کرنے کے باوجود آج اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کو کورونا جیسی پینڈیمک سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ یہ رحمت ہی ہے نا، اور کیا ہے؟ کاش اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگ کو یہ پورے کے پورے رکوع مبارکہ میں جو اہم مضامین ہیں اس کو ایک دم دل میں سمانے کی توفیق دے۔ اور یہ جو آیت نمبر 128 ہم نے پڑھی ہے کہ اللہ ہی کا حق ہے، چاہے وہ جس کو عذاب دے، چاہے جس کو گمراہی کا راستہ اختیار کروا دے کسی سے، یا چاہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو بخش دے۔ 129ویں آیت جو آخری ہم نے پڑھی ہے، اور یہ 128ویں آیت جو ہم نے پہلے پڑھی ہے کہ اے نبی آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، انسانوں کی ہدایت کا فیصلہ یا گمراہی کا فیصلہ ہم کرتے ہیں۔ کاش یہ 128ویں آیات آج ان جماعتوں کو سمجھ آ جائے جو جماعت یہ سمجھتی ہیں، بڑی بڑی تحریکیں، اسلامی تحریکیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہماری تمام تر کوششوں کے باوجود لوگ ہدایت پہ نہیں آ رہے ہیں۔ لیکن ہمارا بھی یہ جو درس قرآن ہے اس میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 10 لوگ، 12 لوگ۔ اللہ سے دعا ہے کہ 100-200 لوگ سنیں، لیکن ہم لوگ کبھی اس پہ وہ نہیں کرتے۔ 10 لوگ تو سن رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگ کو یہ شرف بخشا ہے، لہٰذا یہ ہمیں کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ باقی لوگ کیوں نہیں سوچ رہے، سمجھ رہے۔ جس کی جتنی استطاعت ہے اللہ تعالیٰ راستے کھولتا رہے گا۔ لہٰذا کاش یہ 128ویں آیت
ان عظیم ترین جماعتوں کو سمجھ آ جائے جو یہ سمجھتی ہیں کہ ہماری تمام تر کوششوں کے باوجود لوگ ہدایت پہ کیوں نہیں آ رہے ہیں، تو یہ پورا کا پورا جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ دنیا میں بھی امید، میں بار بار بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ امید کسی سے نہ لگائیں۔ آپ کی کوشش سے کوئی ہدایت پر آئے یا نہیں آئے یہ فیصلہ اللہ کرے گا، کوشش کرنا آپ کے ذمے ہے، لوگوں کو دعوت کرنا، تبلیغ دینا، اور اسی طریقے سے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا، جس کے پہلے ہم لوگ پورے 2 رکوع پڑھ چکے ہیں، 11واں اور 12واں۔ تو یہ کام آپ دیتے رہیے، یہ معاملہ آپ لوگ اللہ کے سپرد چھوڑ دیں کہ وہ اللہ انسان دے گا، کب ان کے لیے گمراہی کے اندھیروں کو دور کرے گا اور کب ان کو قرآن کی نور سے آگاہی دے گا اور منکشف کرے گا، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ لہٰذا ہمیں صرف اور صرف کوشش کرنی ہے، اور کوشش سے بھی بڑی چیز ہمیں کسی سے امید آج کے زمانے میں تو بالخصوص ہرگز نہیں رکھنی ہے، کیونکہ اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رکوع مبارکہ میں جتنے اہم ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔